ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ بی کیپرس، السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے ہنی بی کی ایک بیماری ڈائسینٹری، جس کو اردو میں پیچش کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ ڈائسینٹری یا مکھیوں میں پیچش کی بیماری کسی مائکرو آرگنزم، بیکٹیریا یا پیتھوجن کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا سبب کالونی میں کمزور خوراک ہوتا ہے اور زیادہ دیر تک کے لیے مکھیوں کا کالونی میں بند رہنا۔ یہ دو سبب ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت عام طور پہ سردیوں میں پیش آتی ہے، جس کا سبب بعض اوقات بارشیں ہوتی ہیں، دھند کا موسم ہوتا ہے، یا اور اس طرح کے موسمی حالات ہوتے ہیں جس میں مکھیاں زیادہ عرصے تک کالونیوں کے اندر ہی بند رہتی ہیں اور ان کو فلائٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ شہد کی کارکن مکھیاں عام طور پر اپنے جسم سے کے ویٹ کے لحاظ سے 30 سے 40% تک اپنی آنتوں میں فاضل مادہ رکھ لیتی ہیں، لیکن زیادہ لمبے عرصے تک وہ اس فاضل مادے کو اپنی باڈی میں نہیں رکھ سکتی، لہٰذا پھر وہ کالونی کے اندر ہی اس مادے کو خارج کر دیتی ہیں۔ پیچش کی بیماری کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پیچش کی بیماری کی کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ، اگر کالونی میں ہنی اور پولن کے سٹور فرمنٹ ہو جائیں اور خراب ہو جائیں، یا ان کو موسم خزاں میں پتلا شوگر کا سیرپ فراہم کیا جائے، یا ان کو شوگر کی بجائے گڑ یا شکر یا کوئی اور اس طرح کی چیز سیرپ کے طور پہ فراہم کی جائے، اگر ہائیو کے اندر پانی رہ جائے اور اس کا سبب عام طور پہ پور ڈرینیج ہوتا ہے، پانی کی نکاسی کا کمزور بندوبست، زیادہ عرصے تک مکھیوں کا کالونی کے اندر بند رہنا، یا کالونی کے اندر مائسچر یا نمی کا زیادہ ہونا، یا سٹورز میں ہنی ڈیوز کا موجود ہونا، یہ وہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شہد کی مکھیوں میں ڈائسینٹری کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم ان علامات کی بات بھی کرتے ہیں جن کو دیکھ کے بی کیپر فیصلہ کر سکتا ہے کہ شہد کی مکھیوں میں ڈائسینٹری کا مسئلہ ہے۔ تو یہ 3 علامات ہیں۔ عام طور پر ڈائسینٹری کا شکار مکھیاں سست ہو جاتی ہیں، ان کے پیٹ پھول جاتے ہیں، اور اگر ہم ہائیو کا معائنہ کریں تو فریمز اور ہائیو کے اندر کے جو دیواریں ہیں ان میں آپ کو داغ نظر آتے ہیں جس پہ مکھیوں کا فضلہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری کی علامات ہمیں فیصلہ کرنے میں ہیلپ کر دیتی ہیں کہ مکھیاں جو ہیں وہ ڈائسینٹری کا شکار ہو چکی ہیں۔ اگر شہد کی مکھیاں ڈائسینٹری کا شکار ہو چکی ہیں تو پھر ان کی ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ ہم ان کی 5 طرح سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو ایگزٹ کا راستہ دیا جائے تاکہ وہ فلائٹ کر سکیں، اور ایسی فلائٹ کو کلینزنگ فلائٹ کہتے ہیں، اور اسی فلائٹ کے دوران وہ اپنے جسم سے فاضل مادہ خارج کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو اچھے سٹور فراہم کیے جائیں جن میں پانی کی کنسنٹریشن کم اور چینی کی کنسنٹریشن زیادہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے بہتر تجویز یہ ہے کہ شہد کی مکھیوں کو ایسا شوگر سرپ دیا جائے جس میں 2 حصے چینی اور 1 حصہ پانی ملایا جائے، اور ان کو وہی میڈیکیشن دی جائے جو ہم نوسیما کے لیے دیتے ہیں تاکہ شہد کی مکھیوں کو ڈائریا سے بچایا جائے۔ اور 5ویں نمبر پر جو ڈرٹی کامز ہیں، گندے کامز ہیں، ان کو، اور جو ہائیو باڈیز ہیں ان کو واش کیا جائے، اور ہر 3 سال کے بعد کالونی میں پرانی فاؤنڈیشن شیٹس کو ختم کر کے نئی فاؤنڈیشن شیٹ دی جائیں تاکہ مکھیوں میں پیتھوجن نہ پھیل سکیں۔ اگرچہ نوسیما ڈیزیز اور ڈائسینٹری میں فرق کرنا کافی مشکل ہے، تاہم اگر شہد کی مکھیوں کو ہم لیبارٹری میں لے کے آئیں اور ان کی انٹسٹائن کو دیکھیں تو نوسیما ڈیزیز کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کی انٹسٹائن یا آنتیں پھولی ہوتی ہیں، تو اس طرح ہم لیب کے اندر ان کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ تاہم نوسیما ڈیزیز کے لیے جو میڈیکیشن دی جاتی ہے، ہم وہی میڈیکیشن ڈائسینٹری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سو ناظرین، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل ڈاکٹر محمد آصف عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ اگین۔